اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين وإذ قلنا للملائكة اسجدوا. اس آیت کا ترجمہ گزشتہ درس میں کر دیا تھا کہ مختصر تفسیر اور تشریح بھی بیان کی تھی اور اس کی مزید تفسیر انشاءاللہ بیان کرتے ہیں. یاد رکھیں جب بھی قرآن مجید کے اندر وَإِذْ قُلْنَا یا وَإِذْ قَالَ اس طرح کے الفاظ آتے ہیں تو اس میں ایک لفظ پوشیدہ ہوتا ہے اذکروا، یعنی یاد کرو اس وقت کو. یہ جملہ اس میں محذوف ہوتا ہے، چھپا ہوا ہوتا ہے. تو یہاں پہ بھی یہی ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس واقعے کو یاد کرو. اذ قلنا جب ہم نے کہا للملائکہ فرشتوں سے اسجدوا سجدہ کرو تم سب لآدم آدم علیہ السلام کو فسجدوا سب نے سجدہ کیا الا ابلیس سوائے ابلیس کے. ابا واستکبر، ابا کہتے ہیں انکار کرنے کو، اور واستکبر کا مطلب تکبر میں آ جانا. وکان من الکافرین اور وہ ہو گیا کافر میں، یعنی کافروں میں سے وہ شیطان ہو گیا. وقلنا اور ہم نے کہا اے آدم اسکن رہیے، انت آپ بھی وزوجکا اور آپ کی اہلیہ بھی الجنہ جنت میں، وکلا اور کھائیے تم آپ دونوں کھائیں منہا اس جنت سے رغدن رج کر یعنی پیٹ بھر کر. حیثو شئتما، حیثو کہتے ہیں کہ جہاں سے، شئتما جو چاہیں، جہاں سے بھی، حیثو کا مطلب جہاں سے، اور شئتما جو بھی چاہیں. جیسے ہم کہتے ہیں نا انشاءاللہ، شاء کا معنی اللہ، اگر اللہ نے چاہا. تو شئتما بھی جہاں سے تم چاہو، حیثو شئتما جہاں سے تم چاہو اس جنت میں سے کھا لو. ولا تقربا، ہاں ولا تقربا قریب نہ جانا تم دونوں، ہذہ الشجرہ اس درخت کے، فتکونا من الظالمین بس تم ہو جاؤ گے ظالمین میں سے اگر اس درخت کے قریب چلے گئے تو. فأزلہما الشیطان، فأزلہما پھسلا دیا ان دونوں کو شیطان نے، عنہا اس جو درخت جس سے منع کیا گیا تھا اس کی طرف شیطان نے ان کو راغب کیا، یوں سمجھ لیں. فأخرجہما پھر شیطان نے ان دونوں کو نکلوا دیا، مما کانا فی اس میں سے جس میں یہ تھے، یعنی جنت میں سے شیطان نے ان کو نکلوا دیا. وقلنا اور ہم نے کہا اہبطوا بلندی سے پستی کی طرف چلے جاؤ، بعضکم لبعض عدو اب بعض تم میں سے ایک دوسرے کے دشمن ہیں. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ اور تم اس زمین میں یعنی جہاں میں تمہیں بھیج رہا ہوں اس زمین میں مستقر قرار پاؤ گے، وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ اور کماؤ گے بھی، لیکن کتنی مدت؟ إِلَىٰ حِينٍ کچھ وقت کے لیے، کچھ لمحے کے لیے. تو یہاں تک تو ہو گیا ترجمہ. اب اس کی تفسیر پڑھتے ہیں. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا اور جب ہم نے کہا فرشتوں سے اسجدوا لآدم سجدہ کرو آدم کو. یہاں پہ سب سے پہلا سوال تو یہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ملائک، صرف لفظ ملائک کو کیوں ذکر کیا، جبکہ آدم کی تخلیق سے پہلے صرف فرشتے تو نہیں تھے بلکہ جنات بھی تھے اور دیگر مخلوقات بھی تھیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان سب کے ناموں کو چھوڑ کر صرف ملائک کا، فرشتوں کا نام کیوں ذکر فرمایا؟ تو اس پہ مفسرین جواب دیتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے کیونکہ یہ سب سے برگزیدہ مخلوق تھی
تو ان کو جب اللہ حکم دے رہے ہیں تو دیگر جتنی بھی مخلوقات ہیں، جنات میں سے ہوں یا جو بھی مخلوقات اس وقت موجود تھی، ان تمام مخلوقات کو بھی اللہ نے ان کے ذریعے سے حکم دے دیا۔ یعنی جب ایک بندہ بڑے کسی عہدے والے کو کام بتا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کے نیچے والوں کو بھی وہ کام بتا رہا ہے۔ تو یہاں اللہ نے فرشتوں کا نام لے کر یہ فرما دیا کہ فرشتوں کے نیچے بھی جتنی مخلوقات ہیں وہ بھی بطریق اولا سجدے میں شامل ہوں گی۔ تو اس لیے اللہ نے یہاں پہ ملائکہ کا ذکر فرمایا۔ آگے ہے اسجدو، سجدہ کرو آدم کو۔ اب یہاں آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم کیوں دیا گیا؟ اس کی وجہ یہ ہے، علماء فرماتے ہیں کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جو پیدا فرمایا اس میں دو چیزیں رکھی، ایک تو اس میں عقل رکھی اور دوسری اس میں خواہش رکھی۔ تو یوں یہ فرشتوں سے بھی اعلیٰ ہو گیا، کیونکہ فرشتوں کے اندر صرف اللہ نے عقل رکھی تھی، خواہش ان میں نہیں تھی۔ جو اللہ نے حکم دیا انہوں نے اس حکم کو ماننا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے۔ لیکن آدم علیہ السلام اور انسان جو اللہ نے پیدا کیا اس میں اللہ نے اس سے ایک چیز مزید اضافے کے طور پر رکھی، اور وہ کیا رکھی؟ خواہش، کہ اس کی خواہش ہونے کے باوجود بھی یہ خواہش نفسانی کو چھوڑ کر اللہ کی عبادت میں لگے گا۔ اس وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ فسجدوا، سب نے سجدہ کیا، الا ابلیس۔ اب سب نے سجدہ کیا میں ساری مخلوقات آ گئی۔ اب سجدہ جو کیا ہے اس میں بھی دو چیزیں ہیں، ایک ہے سجدہ عبادتی جو ہم سجدہ کرتے ہیں نماز میں، عبادت کے وقت ہم سجدہ کر رہے ہوتے ہیں یا سجدہ صاحب آ جاتا ہے وہ اللہ کی عبادت میں سجدہ کر رہے ہوتے ہیں، یہ ایک سجدہ۔ اور دوسرا سجدہ تعظیمی کہلاتا ہے، جو کہ پہلے دور کے اندر رائج تھا اور لوگ اپنے بڑے جو تھے، جو پیشوا ہوا کرتے تھے، ان کو سجدہ کیا کرتے تھے۔ جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا، سورہ یوسف میں بھی موجود ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا کہ مجھے جو ہے وہ چاند ستارے اور اسی طرح سے 11 ستارے ہیں اور چاند سورج ہے وہ مجھے سجدہ کر رہا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ جو سجدہ ان کو کیا گیا تھا وہ سجدہ تعظیمی تھا اور وہ اس وقت تک رائج تھا، لیکن جب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لے آئے، اب ان کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا، تو اب جو بھی سجدہ ہوگا وہ سجدہ تعظیمی نہیں بلکہ سجدہ عبادتی کہلائے گا۔ ہم اگر یہ کہیں کہ ہم نے اس کو سجدہ تعظیمی کا حکم دیا ہے تو وہ سجدہ تعظیمی نہیں ہوگا بلکہ وہ شرک کے زمرے میں آئے گا، وہ سجدہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے علماء فرماتے ہیں اب جو مزارات میں لوگ جاتے ہیں اور وہاں پر اپنا ماتھا ٹیکتے ہیں، ماتھا ٹیکنا اگرچہ وہ کہتے ہیں کہ ہم تعظیم کے طور پر ان سر جھکا رہے ہیں، تو فرمایا کہ وہ بھی اب اس امت کے لیے جائز نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے واضح فرما دیا کہ اب اگر کوئی شخص کسی کے سامنے تعظیماً بھی سجدہ کرے گا تو وہ تعظیمی سجدہ نہیں کہلائے گا بلکہ شرکی سجدہ کہلائے گا، وہ شرک کر رہا ہوگا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کر رہا ہوگا، کیونکہ عبادت کے لائق اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ تو یہاں پہ یہ دو سجدوں کے متعلق ذکر فرما دیا کہ ایک سجدہ عبادتی اور ایک سجدہ تعظیمی کہلاتا ہے۔ فسجدوا، تو سب نے سجدہ کیا الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ اب اس کی جو وجوہات بیان کی ہیں اس صورت کے اندر اور ان آیات کے اندر صرف دو وجہ ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ نمبر ایک کہ ابا، انکار کیا، اور واستکبر، اس نے تکبر اختیار کیا۔ بس یہ دو باتیں کر کے اللہ نے بات ختم کر دی۔ اس کی جو دلیل تھی جس کی وجہ سے ابلیس نے سجدہ نہیں کیا وہ اللہ نے 8ویں سپارے کے اندر ذکر فرمایا، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہ اللہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے تو نے مٹی سے پیدا کیا۔ آگ کی صفت ہے بلندی کی طرف جانا اور مٹی کی صفت ہے نیچے کی طرف، پستی کی طرف جانا۔ تو میں جب بلندی کی طرف جا رہا ہوں اور میری صفت ہی اتنی اعلیٰ ہے تو میں اس پستی والے کے سامنے اپنے آپ کو کیوں جھکاؤں؟ یہ اس کی عقلی دلیل تھی، اور اس کی دلیل بھی بالکل صحیح ہے، بہترین ہے، کیونکہ وہ عقل سے دلیل دے رہا ہے۔ تو اس کا جواب پھر علماء فرما رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ احزاب کے اندر ایک جگہ ذکر فرمایا وما کان المؤمنون، کہ
اگر اللہ کا حکم آ جاتا ہے، اذا قضى اللہ امرا، جب اللہ کا حکم آ جاتا ہے تو پھر وہاں پر عقل بھی کام نہیں آتی ہے۔ وہاں یہ نہیں کہنا ہوتا کہ میری عقل یہ کہتی ہے میں تو بلند ہوں اور یہ پست ہے، نہیں، جب اللہ کا حکم آ گیا تو وہ امر تعبدی ہو گیا۔ اب آپ کا جی چاہے یا نہ چاہے، دل مانے یا نہ مانے، آپ نے اس عمل کو کر لینا ہے، اور اس عمل کو کرنے کے بعد ہی آپ جو ہے یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں نے اللہ کے حکم کی تعمیل کی ہے۔ آپ اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے واضح یہاں ذکر فرما دیا، اور اس کی عقلی دلیل کا بھی اللہ نے خود قرآن میں پھر ذکر فرما دیا اور جواب دے دیا کہ جب اللہ کا حکم آ جائے تو پھر عقلی دلیل بھی کسی کام نہیں آتی ہے۔ تو یہاں یہ الا ابلیس یہ فرمایا نا کہ ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، کیوں نہیں کیا؟ دلیل اس نے دی، پھر دلیل کا اللہ نے دوبارہ جواب بھی دے دیا۔ اب گزشتہ درس میں نے ایک ذکر فرمایا تھا کہ یہ جو ابلیس تھا، یہ ابلیس فرشتہ نہیں تھا بلکہ یہ جن تھا، اور جن کا بھی بڑا عالم تھا۔ خود قرآن کہتا ہے سورہ کہف کے اندر کان من الجن، یہ جو ابلیس ہے، شیطان ہے، یہ فرشتوں کا کوئی سردار نہیں تھا، نہ فرشتوں کا کوئی اعلیٰ جو ہے وہ عہدے دار تھا، بلکہ یہ جنوں میں سے تھا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ یہ جو ابلیس ہے یہ جنوں کا بڑا عالم بھی تھا، یعنی بہت علم رکھتا تھا، اور ساتھ میں یہ عابد بھی تھا، یعنی اللہ کی بہت زیادہ عبادت بھی کرتا تھا۔ لیکن جب آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم ملا تو اس نے اپنی کبریائی اور تکبر دکھاتے ہوئے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا، اور اس نے کہا کہ میرا علم زیادہ ہے اور میں سب سے اعلیٰ اور عرفہ ہوں، تو میں اس کے سامنے کیسے جھکوں؟ تو اللہ نے پھر اس کو راندہ درگاہ کر دیا اور کہا کہ تو مردود ہے۔ اس وقت پھر اللہ نے اس کو مردود کہا اور اس کو قیامت تک کے لیے چھوڑ دیا۔ الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، ابا واستکبر، انکار کیا ابلیس نے اور تکبر کیا، وکان من الکافرین، اور وہ ہو گیا کافروں میں سے۔ وقلنا یا آدم، اور ہم نے آدم علیہ السلام کو کہا اسکن، رہیے آپ، وزوجک، اور آپ کی اہلیہ۔ اب یہاں دیکھیں، یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے نا حضرت آدم علیہ السلام کو الگ مخاطب کیا اور پھر ان کی بیوی کو الگ مخاطب کیا۔ اس سے ہمیں ایک سبق ملتا ہے۔ سبق کیا ملتا ہے کہ میاں اور بیوی جو ہے نا، وہ جب نکاح میں آ جائیں گے، عقد ہو جائے گا، تو ان کے لیے ایک چھت کے نیچے رہنا دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ لازم اور ملزوم ہو گیا ہے، اور ایک دوسرے کا خیال رکھنا بھی لازم ہو گیا۔ شوہر بیوی کا خیال رکھے گا، بیوی شوہر کا خیال رکھے گی، یعنی ایک دوسرے کا خیال رکھتے رہیں گے تو گھر بہترین طریقے سے چلتا رہے گا۔ اس لیے اللہ نے الگ الگ ذکر فرمایا، انت وزوجکا، یہاں اللہ تعالیٰ دونوں کو بھی کہہ سکتے تھے انتما، کہ تم دونوں رہو اس جنت کے اندر، لیکن اللہ نے دونوں کا ذکر ایک ہی جملے میں نہیں کیا بلکہ الگ الگ کیا۔ تو معلوم ہوا کہ میاں اور بیوی دونوں جب ایک، جیسے کہتے ہیں نا، ہم دنیا کی مثال دیتے ہیں کہ موٹر سائیکل تب چلے گا جب دو ٹائر اس کے نیچے لگے ہوں گے، اگر ان میں سے کوئی ایک ٹائر ہم ہٹا دیتے ہیں، نکال دیتے ہیں، تو پھر وہ گاڑی نہیں چل سکتی۔ اسی طرح سے ہم کہتے ہیں نا کہ گاڑی کے 4 پہیے ہیں، ان میں سے اگر ایک پہیہ ہم نکال دیں تو گاڑی بالکل ٹیڑھی ہو جائے گی، وہ نہیں چل پائے گی۔ تو یہاں پہ بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ جب تم مطلب میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اچھے تعلقات اور ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہوئے چلیں گے تو گھر بہت اچھے سے چلتا رہے گا اور کبھی رنجشیں اور غم تکلیف انشاءاللہ نہیں آئے گا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے آدم رہیے آپ اور آپ کی اہلیہ کہاں؟ جنت میں۔ اب آگے دیکھیں، وَكُلَا، یہاں اللہ نے ایک ہی جملہ ذکر کیا، یہاں الگ الگ جملہ نہیں ذکر کیا، یہاں الگ الگ مخاطب نہیں کیا، یہاں کہہ دیا وَكُلَا مِنْهَا، اور تم دونوں کھاؤ اس جنت میں سے۔ اس سے معلوم ہوا کہ کھانا پینا جو ہے اس کا تعلق میاں بیوی کے لازم اور ملزوم نہیں ہے، بلکہ ایسا ہوتا ہے کہ جو چیز میاں کو پسند ہوتی ہے وہ بیوی کو پسند نہیں ہوتی، اب جو چیز بیوی کو پسند ہے وہ شوہر کو پسند نہیں ہے، تو لازم ملزوم نہیں ہے کہ جو شوہر کھائے گا تو وہی لازمی ہے بیوی بھی کھائے، جو بیوی کھائے گی وہی لازمی ہے کہ وہ شوہر بھی کھائے، تو ایسا کچھ نہیں ہے۔ تو یہاں اللہ نے ذکر فرما دیا کہ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا، پوری جنت میں سے رج کر جو بھی کھانا چاہو اور جہاں سے کھانا چاہو، اگر کسی کو بھنا ہوا گوشت کھانا ہے وہ بھنا ہوا گوشت کھائے، کسی کو دودھ پینا ہے وہ دودھ پیے،
کوئی قید نہیں ہے کہ اگر شوہر نے بھنا ہوا گوشت کھایا ہے تو تم بھی وہی بھنا ہوا گوشت کھاؤ گی، تو ایسا کوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں قید نہیں ہے اس میں۔ ہاں یہ ہے کہ جب تم رہو گے تو ایک چھت کے نیچے رہو تاکہ تم ایک دوسرے کا خیال رکھ سکو۔ تو یہاں اللہ نے اس طرح سے مجھے اور آپ کو سبق دیا ہے، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اور قریب نہ جاؤ اس درخت کے۔ یہاں پہ علماء فرماتے ہیں کہ یہ جو شیطان نے ورغلایا تھا، دل میں ڈالا تھا، تو وہ اس نے دل میں یہ ڈالا تھا کہ اللہ نے تمہیں اس درخت کے هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ یعنی اشارہ کر کے فرمایا تھا نا کہ اس درخت کے قریب نہ جانا، یہ تو نہیں کہا تھا کہ اس جیسا جو دوسرا درخت ہے اس کے قریب نہ جانا، بلکہ مخصوص اس درخت کے متعلق فرمایا تھا نا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صرف اس درخت کے پاس نہ جاؤ، اور اس درخت کے پاس، اور یہ بھی نہیں کہا کہ اس درخت کا پھل جو ہے وہ اگر کہیں دوسرے پیڑ پر لگا ہوا ہے تو وہ نہ کھاؤ، بلکہ صرف یہ کہا نا کہ اس درخت کے قریب نہ جاؤ۔ اب اگر وہ گندم کا درخت تھا یا کسی بھی چیز کا درخت تھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہی چیز اگر کسی دوسری جگہ پر لگی ہوئی ہے، اگی ہوئی ہے، تم اگر اس میں سے کھا لو گے تو تمہیں کوئی حد نہیں لگے گی۔ تو یہی ہوا، پھر آدم علیہ السلام نے اسی حیت کا درخت دوسری جگہ لگا دیکھا تو وہاں سے وہ چیز کھا لی، اور کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر آگے فرما رہے ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو زمین پر بھیج دیا۔ تو یہاں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ یہ کہہ رہا تھا کہ اس درخت سے نہیں کھانا، مخصوص درخت، لیکن اللہ نے اس جیسے ہر درخت سے ہی منع فرما دیا تھا کہ اس درخت کے قریب نہیں جانا ہے۔ تو وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس سے دیکھ لیں آپ کہ شیطان کس طرح سے پینترے تبدیل کرتا ہے اور مجھے اور آپ کو ورغلاتا ہے، اور مجھے اور آپ کو دین سے اور اللہ کے احکامات سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے دور کرتا ہے۔ بڑے ہیلے بہانے وہ بہت سارے بنا لیتا ہے، جیسے حضرت آدم علیہ السلام کو اس نے ہیلا بہانہ بنا کر جنت سے نکلوا دیا۔ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، تو آپ دونوں کیا ہو جائیں گے؟ ظالمین میں سے ہو جائیں گے۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، پھسلایا شیطان نے ان دونوں کو۔ اب یہاں جو ازلہ ہے نا، ازلہ، یہ 4 طریقے سے اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے، اور الگ الگ الفاظ ہیں اور الگ الگ معنی ہیں۔ دیکھیں، ایک ہوتا ہے زال سے، زال، دال کے بعد جو زال آتی ہے نا، اس زال سے ہوتا ہے ذل یذل یا ذل یذل۔ اگر زال سے آیا ہوا ہو نا، اس کا معنی ہوتا ہے ذلت اور رسوائی، ذلیل ہونا، ٹھیک ہے؟ زال سے اگر آیا ہو، ہم بہت سارے لوگ نماز پڑھتے ہیں یا قرآن پڑھتے ہیں تو فرق نہیں کرتے ہیں، ہم زال کو بھی زال پڑھ رہے ہوتے ہیں، زا کو بھی زال پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور اسی طرح سے زا کو بھی زال پڑھ رہے ہوتے ہیں، زا کو بھی زال پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور ضاد کو بھی زال پڑھ رہے ہوتے ہیں، آواز ہماری وہی نکل رہی ہوتی ہے، جبکہ ان کے ایک لفظ کے آنے سے معنی تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پہ اگر زلالہ ہو، زلالہ یزللو، تو معنی اگر زے سے ہو، زے را کے بعد جو زا آتا ہے نا، اگر زے سے ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے پھسلنا، اور اگر یہی ازلہ میں آ جائے، ازللہ یذلل باب افعال سے آ جائے تو پھر اس کا معنی ہوتا ہے کہ پھسلایا گیا، یعنی کہ کسی اور نے اس کیا کیا ہے؟ پھسلایا ہے۔ تو یہ زا سے اس کا معنی ہے پھسل جانا، اور اگر زال سے ہو تو زال کا معنی میں نے آپ کو بتایا ذلیل ہونا، ذلت میں آ جاتا ہے۔ اگر یہ ہو ضاد سے، جو صاد کے بعد ضاد آتا ہے نا، ضاد سے اگر ہو تو جیسے ہم قرآن پاک میں پڑھتے ہیں اما پارے کے اندر، سورہ فاتحہ کے اندر وَلَا الضَّالِّينَ، تو یہ جو ضاد والا ضال ہے اس کا معنی آتا ہے گمراہ ہونا۔ اور اگر ضا سے ہو، جو توئیں کے بعد زوئیں آتا ہے ضا، اگر ضا سے ہو تو پھر اس کا معنی ہوتا ہے سائے میں آ جانا، ذل یذل، وہ سائے میں آنے کو اس کو کہا جاتا ہے۔ تو یہ 4 طرح کے الگ الگ معنی ہیں، تو اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے کہ جب بھی ہم کوئی لفظ اس طرح کا پڑھیں تو جو الفاظ جس مخرج سے نکل رہا ہے ہم اسی مخرج سے نکالنے کی کوشش کریں تاکہ معنی تبدیل نہ ہو۔ ایک لفظ کے تبدیل ہونے سے پورا معنی تبدیل ہو جاتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ انسان محبت کی جگہ جو ہے وہ کچھ اور ہی پڑھ رہا ہو۔ تو فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، اب یہاں پر جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان نے جو ہے ان دونوں کو، یعنی حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو جنت سے پھسلوایا، نکلوایا۔ فَأَخْرَجَهُمَا، اور پھر یہاں پہ اخرج یخرج بھی وہی آ گیا کہ نکلوایا کس نے؟
شیطان نے گھما ان دونوں کو۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ شیطان ہی نے نکالا ہے، بلکہ شیطان نے ایسے ہیلے بہانے کیے کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو جنت سے نکال دیا، کیونکہ یہ جنت میں رہ رہے تھے۔ وَقُلْنَا، اور ہم نے پھر کہا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کہا اِهْبِطُوا، بلندی سے پستی کی طرف چلے جاؤ۔ اب اِهْبِطُوا میں دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ جنت جو ہے وہ آسمانوں سے بہت بلندی پر ہے، ایک معنی یہ ہے کہ بہت بلندی پر ہے، اس لیے اللہ کہہ رہے ہیں کہ بلندی سے پستی کی طرف اترو۔ اِهْبِطُوا کہتے ہیں، اِهْبِط کہتے ہیں بلندی سے پستی کی طرف جانا، تو یہاں پہ اِهْبِطُوا بلندی سے پستی کی طرف تم جاؤ، یعنی آسمانوں سے اوپر جو جنت میں نے بنائی ہے اس جنت سے تم زمین کی طرف نکل جاؤ۔ اور دوسرا معنی اس کا یہ ہوتا ہے کہ جنت ہمیں نہیں پتہ کہ کہاں بنی ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ اعلیٰ اور عرفہ درجات ہوں، وہ یہیں زمین پر لیکن وہ اعلیٰ اور عرفہ درجات والی ہو، کسی بھی جگہ پر ہو، تو وہ فرما رہے ہیں کہ اس اعلیٰ اور عرفہ مقام سے پستی کی طرف، نیچے کی طرف اتر جاؤ۔ پھر آگے فرمایا بعضکم لبعض عدو، بعض تم میں سے ایک دوسرے کے کیا ہوں گے؟ دشمن ہوں گے۔ اب یہاں پہ بھی دو روایتیں ہیں، ایک روایت یہ ہے کہ یہ جو شیطان تمہارے ساتھ دنیا میں اترے گا، یہ شیطان جو ہے یہ تمہارا دشمن ہوگا، دوست نہیں ہوگا۔ اور دوسری بات اس میں یہ ہے کہ انسان کا دشمن ہوگا۔ وہ کیسے؟ فرمایا کہ کوئی شخص جو ہے وہ لڑ رہا ہے اصلاح کے طور پر، امن کے طور پر، کہ امن آ جائے، امن کی وجہ سے وہ لڑ رہا ہے دوسرے سے، حق بول کر وہ لڑ رہا ہے، اور دوسرا جھوٹ بول کر لڑ رہا ہے، فساد مچانے کی وجہ سے لڑ رہا ہے۔ تو فرمایا کہ کوئی ایسا ہے جو عہدہ حاصل کرنے کے لیے لڑ رہا ہے، اور کوئی اس لیے لڑ رہا ہے کہ یہ عہدہ خلاف شرع چلا گیا ہے۔ تو اس چیز کو ختم کرتے ہوئے فرمایا کہ تم دنیا میں جب آؤ گے تو دنیا اور زمین یہ تو ہے ہی لڑائی جھگڑے کی جگہ، اس لیے دیکھا نہیں آپ نے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک صرف لڑائی ہی چلتی آ رہی ہے، انسان ایک دوسرے کو کسی طریقے سے ختم کر ہی رہا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بچوں نے لڑائیاں شروع کی، پھر اس کے بعد لڑتے آج تک وہی لڑائی شروع ہو رہی ہے، کبھی حسد کی لڑائی ہے تو کبھی کینے کی لڑائی، تو کبھی بغض کی لڑائی، وہ مجھ سے کیوں آگے نکل گیا، مجھ سے بڑا عہدہ کیوں مل گیا، یا یہ اس طرح سے کیوں کر رہا ہے، اس طرح سے کیوں نہیں کر رہا۔ تو اللہ نے پہلے ہی فرما دیا، تخلیق آدم کے وقت ہی فرما دیا کہ جب تم دنیا میں جاؤ گے تو بعضکم لبعض عدو، پھر یہ ہوگا کہ تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ، فرمایا آگے کہ یہ دشمنی نہ پالو تو زیادہ اچھا ہے، یہ میں ویسے کہہ رہا ہوں کیونکہ اللہ نے اس کا جواب دیا ہے، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور تم جو ہے زمین میں کتنا رہو گے؟ مستقر رہو گے، قرار کی جگہ ہے یہ دنیا، لیکن کتنی جگہ ہے؟ الٰہین، بس کچھ مدت، کچھ وقت تک تم رہو گے۔ وہ آپ نے دیکھا نہیں کہ دبئی کا شہزادہ جو برج خلیفہ کا بڑا تھا، کتنا ارب اس کے پاس پیسہ تھا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اب اس دنیا سے گیا ہے تو کیا لے کر گیا ہے؟ کچھ بھی نہیں لے کے گیا۔ وہی اس کا عمل ہے جو اس نے اپنے ساتھ لے کے جانا ہے، اور اسی کے ذریعے سے اگر اس نے اچھے اعمال کیے تو بخشا جائے گا، اگر اچھے اعمال نہیں ہے تو پھر یہ جتنی بھی بڑی بڑی بلڈنگیں اس نے بنائی اور یہ پیسہ کمایا، اس سارے کے سارے کا وہ حساب کتاب دے گا، اور جب تک حساب نہیں دے سکے گا اس وقت تک اس کا کوئی فیصلہ بھی نہیں ہوگا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، ہے یہ کمائی اور متاع کی جگہ، لیکن کتنی؟ بہت ہی مختصر، کچھ وقت ہے، ایک متعین مدت ہے، اِلیٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، جب وقت آ جائے گا آپ کو اس دنیا کو چھوڑ کر چلے جانا ہے، اور ساتھ میں کچھ لے کر نہیں جانا، صرف آپ نے اپنا عمل لے کر جانا ہے۔ تو اس لیے علماء فرماتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بہترین انسان وہ ہے جو دن میں 3 مرتبہ یا 4 مرتبہ کثرت سے، ایک روایت میں آتا ہے کثرت سے اپنی موت کو یاد رکھتا ہے، اور آخرت کو یاد رکھتا ہے، اور قبر کو یاد رکھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں قرآن کریم کو پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ باقی جو آیات ہیں ان کا ترجمہ اور تفسیر آئندہ درس میں کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔